زندگی میں کامیاب و کامران کرے۔ جی بچوں، آج ہم آپ کے ٹاپک اسلامیات کا تھا عام الوفود، اس کے ہم نے ریڈنگ اور شارٹ کویسچن جو تھے ہمارے وہ ہم نے اس کے بنائے تھے۔ آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا جی درست جواب کا انتخاب کریں۔ عام الوفود سے مراد ہے وفود کا سال، وفود کا دن، وفود کی صدی، وفود کا مہینہ۔ تو صحیح آنسر آپ کا آئے گا جی وفود کا سال۔ آگیا جی، بنی تمیم کے سامنے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب کس شخصیت کو پیش کیا؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحیح آنسر میں آپ لکھیں گے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگیا جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا مسجد نبوی میں، مسجد قباء میں، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سرائے میں۔ تو صحیح آنسر کیا آئے گا؟ مسجد نبوی میں۔ وفد بنو تمیم کی قیادت کر رہا تھا اقرا بن حابس، مالک بن فہر، عبداللہ بن ابی اور اشج۔ اس میں آنسر صحیح آئے گا اقرا بن حابس۔ وفد عبد القیس کے سردار اشج کی دو نمایاں خوبیاں تھیں، حلم اور وقار، رواداری اور بردباری، صبر و تحمل، انکسار و تواضع۔ صحیح آنسر میں کیا آئے گا جی؟ حلم اور وقار۔ اب اس کے شارٹ کویسچن دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا آپ کا جی، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الوفود میں مہمانوں کے ساتھ کس طرح عزت و اکرام کا معاملہ فرمایا، وضاحت کریں۔ تو اس کا آنسر ہے جی، اس کا آنسر آپ کا جی پیج نمبر 47 پہ یہاں شروع ہوگا جی۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان وفود کو مسجد نبوی میں ٹھہرانا، ان کے استقبال اور قیام و طعام کا انتظام کرنا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام اور کریمانہ اخلاق کی عمدہ مثالیں ہیں۔ یہ آپ کا فرسٹ شارٹ۔ دوسرا شارٹ آپ کا جی، وفود کی آمد نے جزیرۃ العرب میں اسلام کے پھیلاؤ میں کیا کردار ادا کیا اور اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ اس کا آنسر بھی آپ کا 47 پیج پہ ہی ہے، یہاں سے شروع کریں گے ہم۔ کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تمام وفود کے ساتھ ایسے حسن سلوک اور شفقت سے پیش آئے کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ جن لوگوں کو قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی، انہوں نے ایسے خلوص کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کی کہ کے پورے قبائل دار اسلام میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ یہاں تک آگے تیسرا ہے جی، وفد بنو تمیم کو بارگاہ رسالت میں حاضری کے وقت سکھائے گئے آداب میں سے کوئی سے 2 لکھیں۔ اس کا آنسر یہاں سے شروع ہوگا جی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ آپ کا تھرڈ شارٹ۔